بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت اور ثروت کی پیشکش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر پسندی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ بات رکھی کہ میرے لیے وہ مکہ کی وادی کو یا اس کے سنگریزوں کو سونا بنا دے اور سونے سے بھر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اگر تم دولت مند بننا چاہو تو تمہارے لیے مکہ کی وادی کو ہم سونے سے بھر سکتے ہیں۔ بے شک تو میں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، میں اپنے لیے یہ نہیں مانگتا بلکہ میں ایسی ناداری اور غریبی کی حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ تو جب مجھے بھوک لگے تو آپ کو یاد کروں اور آپ کے سامنے عاجزی اور گریہ زاری کروں، اور جب آپ کی طرف سے مجھے کھانا ملے اور میرا پیٹ بھرے تو میں آپ کی حمد اور آپ کا شکر کروں۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کی جس حالت میں زندگی گزاری وہ اپنے لیے خود آپ نے پسند کی تھی، اور اپنے اللہ سے آپ نے اس کو خود مانگا تھا۔ اور آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے بھی آپ دیکھیں، اگر ہمیں کوئی اس طرح کی آفر کرے تو کیا ہم اس چیز کو پسند کریں گے؟ فاقہ کو پسند کریں گے؟ غریبی کو، ناداری کو پسند کریں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں دو جہاں کے سردار، انبیاء اور رسولوں کے سردار، اور کیا چیز مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا سب سے زیادہ قابل رشک بندہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں بہت زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مومن ہے، وہ مسلمان بندہ ہے جو سبق بار یعنی دنیا کے ساز و سامان اور مال اور عیال کے لحاظ سے بہت ہلکا پھلکا ہو، نماز اس کا بڑا حصہ ہو اور اپنے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ اور صفت احسان کے ساتھ کرتا ہو، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اس کا شعار ہو۔ فرما برداری کس کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی، اور یہ سب کچھ اخفاء کے ساتھ اور خلوت میں کرتا ہو، اور چھپا ہوا اور گمنامی کی حالت میں ہو، اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں، اور اس کی روزی بھی بقدر کفاف ہو اور اس پر صابر اور قانع ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی چٹکی بجائی، جیسے کہ کسی چیز کے ہو جانے پر اظہار تعجب یا اظہار حیرت کے لیے چٹکی بجاتے ہیں، اور فرمایا جلدی آ گئی اس کو موت، اور اس پر رونے والیاں بھی کم ہیں، اور اس کا ترکہ بھی بہت تھوڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ میرے دوستوں اور اللہ کے مقبول بندوں کے الوان اور احوال مختلف ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ قابل رشک زندگی ان اہل ایمان کی ہے جن کا حال یہ ہے کہ دنیا کے ساز و سامان اور مال اور عیال کے لحاظ سے وہ بہت ہلکے، مگر نماز اور عبادات میں ان کا خاص حصہ، اور اس کے باوجود ایسے نامعروف اور گمنام کہ آتے جاتے کوئی ان کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں کہتا کہ یہ فلاں بزرگ ہے اور فلاں صاحب ہے، اور ان کی روزی بس بقدر کفاف، لیکن وہ اس پر دل سے صابر اور قانع۔ جب موت کا وقت آیا تو ایک دم رخصت، نہ پیچھے زیادہ مال اور دولت، نہ جائیداد اور مکانات اور باغات کی تقسیم کے جھگڑے
اور نہ زیادہ ان پر رونے والیاں۔ بلا شبہ فرمائے بڑی قابل رشک ہے اللہ کے ایسے بندوں کی زندگی۔ لیکن آج کل بھی دیکھ لیں الحمدللہ کہ اس قسم کی زندگی والوں سے ہماری یہ دنیا اب بھی خالی نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور وہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، اللہ کے حکم کو مان کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں، طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، مخلوق راضی ہو یا نہ ہو، ہمارا خالق ہمارا رازق ہم سے راضی ہو جائے۔ آج بھی فرمایا اس دنیا کے اندر اب بھی یہ دنیا خالی نہیں ہے اس طرح کے لوگوں سے۔ بس دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا حکم بجا لانے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔